محترم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں اور نبی کے حیات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے امام احمد رضا خان نے بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر کے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھتے ہیں اور نبی کے شان پاک میں لکھتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ میدان محشر میں شفاعت کون کرے گا؟ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہمارے اور آپ کے کام آنے والا کون ہے؟ تو امام احمد رضا خان نے ذہن دیا کہ لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس نبی کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں وہی نبی ہم اور آپ کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ ہم نے ایسے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، بلکہ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ امام احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، نبی کے مہکنے کے بارے میں لکھا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا تو نبی کے مہکنے کے بارے میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا تو امام احمد رضا خان حاجیوں کو یہ ذہن دیتے ہیں کہ اے حاجیوں تم نے تو کعبہ دیکھا ہے، اور امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ امام احمد رضا خان اس ذات کا نام ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے نبی کے ہر گوشے پر کبھی نبی کے حیات پر لکھا، کبھی نبی کے مہکنے پر لکھا، کبھی نبی کے چلنے پر لکھا، کبھی نبی کے بیٹھنے پر لکھا۔ امام احمد رضا خان کی نعتیہ شاعری کسی نہ کسی حدیث کا مفہوم ہوتا ہے اور نبی کی زندگی کا کوئی نہ کوئی گوشہ ہوتا ہے، وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرات محترم، ہم نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تم کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اللہ نے یہ پیغام پوری دنیا کو نشر فرمایا کہ اے دنیا والو، اے میرے بندو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ آپ چرندوں پرند کے لیے رحمت ہے، یتیم بچوں کے لیے رحمت ہے، بیوہ عورتوں کے لیے رحمت ہے، بوڑھوں کے لیے رحمت ہے، جوانوں کے لیے رحمت ہے، زندہ در گور ہو جانے والی بچیوں کے لیے رحمت ہے۔ آقا کریم کو رب نے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے کہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ رب العزت نے نبی کو صرف رحمت ہی بنا کر کے نہیں بھیجا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھی بھیجا، اور آقا کریم کو سراپا معجزہ بھی بنا کر کے بھیجا۔ جب نبی چلتے تھے تو آپ کا چلنا معجزہ ہوتا تھا، جب آقا اٹھتے تھے تو آپ کا اٹھنا بھی معجزہ ہوتا تھا، جب نبی بولتے تھے تو نبی کا بولنا بھی معجزہ ہوتا تھا۔ آؤ ذرا دیکھو معجزے کی بات چل رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے آقا کا وہ معجزہ ہے کہ اپنوں نے دیکھا تو نبی کو مانا ہی ہے، لیکن غیروں نے دیکھا تو نبی کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ غیروں نے جب نبی کو دیکھا تو نبی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھا اور کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ ذرا تاریخ کا جائزہ لیجئے اور ذرا دیکھتے ہوئے تاریخ کے جھروکے کو جھانک کر کے دیکھے۔ یہ ایک یہودی ہے جو آقا کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا ہے، آقا کریم ساتھ میں ہے۔ یہودی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ وہ یہودی عرض کرتا ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر کے آتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی معجزہ ہو اور اس معجزے کو آپ ہمیں دکھا دیں تو اس معجزے کو دیکھ کر کے میں ایمان لے آؤں گا اور کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ آج لوگ کہا کرتے ہیں کہ مذہب اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم تاریخ کے جھروکے کو جھانک کر کے دیکھ لو، تاریخ کا مطالعہ کر لو اور ذرا دیکھو کہ نبی نے تلوار کی زور سے بھی اسلام کو پھیلایا ہے۔ جہاں ضرورت تھی تلوار کی وہاں تلوار چلائی گئی، جہاں اخلاق کی ضرورت تھی وہاں نبی کا اخلاق چلا ہے۔ آقا کریم کے ساتھ میں وہ یہودی ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں تو اس معجزے کو دیکھ کر کے میں ایمان لے آؤں گا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کیا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ یہودی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہم لوگ اس وقت ایک قبرستان سے گزر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی اگر کوئی قبر والے کو آپ زندہ فرما دیں تو اس معجزے کو میں دیکھ کر کے ایمان لے آؤں گا اور کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ آقا کریم فرماتے ہیں اے یہودی اب تو ہی بتا دے کس قبر والے کو زندہ کر دو۔ تو اس یہودی نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا یا رسول اللہ اس قبر والے کو آپ زندہ فرما دے۔ اب اس یہودی نے ایک قبر کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اشارہ کرتے ہیں۔ نبی کا اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ اب نبی کے معجزے کو دیکھو، نبی کی عظمت کو دیکھو، نبی کے شان کو دیکھو۔ آقا کریم نے قبر کی طرف اشارہ فرمایا ہے، رسول اللہ نے قبر کو دیکھا ہے۔ میرے نبی کا دیکھنا تھا کہ قبر پھٹ جاتی ہے، زمین پھٹتی ہے، قبر کھل جاتی ہے اور اس میں سے ایک حسین و جمیل لڑکی باہر نکلتی ہے۔ نبی پر پڑھتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میرے آقا نے اس لڑکی کو دیکھا اور یہودی نے دیکھا کہ آقا کا معجزہ قبرستان میں ظاہر ہوا ہے، قبر پھٹ گئی ہے اور اس میں سے ایک حسین و جمیل لڑکی باہر نکلی ہے، نبی پر صلاۃ پڑھ رہی ہے، تو آقا فرماتے ہیں اے بچی تو بتا کیا تو دنیا میں رہنا چاہتی ہے یا آخرت میں رہنا چاہتی ہے؟ تو اس بچی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں نے دنیا سے بہتر اپنی آخرت کو پایا ہے، اے اللہ کے حبیب ہمیں آخرت میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے بیٹی وہ اندر آہستہ آہستہ چلی جائے گی۔ اب نبی نے جب کہہ دیا ہے تو وہ لڑکی آہستہ آہستہ قبر کے اندر چلی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ مٹی کے اندر چلی جا رہی ہے، وہ بچی اندر چلی جاتی ہے، قبر اپنے آپ درست ہو جاتی ہے، قبر پھر ڈھیر بن جاتی ہے۔ جب یہودی نے اس معجزے کو دیکھا تھا تو نبی کے قدموں پر گرا تھا اور قدموں پر گر کر کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، مذہب اسلام سچا مذہب ہے، میں گواہی دیتا ہوں اور آپ کو گواہ بنا کر کے کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت قاری شہزاد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ وہ یہودی اس معجزے کو جب دیکھتا ہے تو فوراً کلمہ پڑھتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے کہ اپنوں نے تو دیکھا تو نبی کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ سلمان فارسی بھارت سے چل کر کے آتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور آؤ ذرا دیکھو
نبی کو جو دیکھا وہ نبی کا دیوانہ بن گیا۔ تاریخ کا حوالہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حضرت علامہ قاری شبیر حسن صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ حضرت رونق اسٹیج ہے، حضرت موجود ہے، آپ حضرت سے سوال کر سکتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا وہ نبی کا ہو کر کے رہ گیا یا نہیں؟ تو حضرت آپ کو بتاتے ہوئے نظر آئیں گے، ہاں ہاں، کہ جس نے نبی کو دیکھا وہ نبی کا دیوانہ ہو گیا، جس نے نبی کو چاہا وہ نبی کا ہو کر کے رہ گیا۔ عرب کا ریگستان ہے، اس ریگستان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے، تمام صحابہ بھی آپ کے ساتھ میں ہیں۔ چلتے چلتے لوگوں کو پیاس کی شدت ستاتی ہے، پیاس کے مارے ان کی زبانیں سوکھ جاتی ہیں، ان کے جانور پیاس کے مارے بلکنے لگتے ہیں۔ کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پیاس بڑی شدت کی لگی ہوئی ہے، اگر پانی کا کہیں سے انتظام ہو جاتا، اگر کہیں سے پانی کا کچھ قطرے مل جاتے تو ہماری زبانیں تر ہو جاتی، ہمارے حلق خشک ہو چکے تھے، ان حلقوں میں ہماری تری آ جاتی اور ہمارے جسم کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی۔ اللہ کے حبیب کی عظمت کو بھی دیکھو اور نبی کے علم غیب کو بھی دیکھو۔ آقا کریم ساتھ میں ہے، صحابہ کی جماعت ساتھ میں ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں، فلاں پہاڑی کے پیچھے چلے جاؤ، ایک کالے رنگ کا غلام اپنے اونٹ پر مشکیزے میں پانی لے کر کے جا رہا ہے۔ یہاں سے نبی کی عظمت بھی ہو رہی ہے، نبی کا معجزہ بھی ظاہر ہو رہا ہے اور نبی کا علم غیب بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ پہاڑ اونچا ہوتا ہے، دوسرے پہاڑ کی طرف کیا ہوتا ہے کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے، لیکن آقا نے ارشاد فرما دیا ہے کہ فلاں پہاڑی کے پیچھے کالے رنگ کا غلام ہے، گورا آدمی ہے یا کالا ہے، کس چیز پر سوار ہے وہ نبی نے پہلے ہی نشاندہی فرما دی ہے۔ رسول کائنات فرماتے ہیں کہ کالے رنگ کا غلام ہے، اپنے اونٹ پر مشکیزے میں پانی لے کر کے اپنے مالک کے پاس جا رہا ہے، جاؤ اس کو بلا کر کے لاؤ۔ صحابہ کو جب حکم ملتا ہے، نبی نے ارشاد فرمایا ہے، تو صحابہ نے یہ نہیں کہا تھا یا رسول اللہ ہم بیٹھے ادھر ہیں، ہم چل ادھر رہے ہیں، لیکن دوسرے پہاڑ کی طرف کیا ہے، ہم کیسے مان لیں کہ ادھر کالے رنگ کا آدمی ہے اور پانی لے کر کے جا رہا ہے؟ لیکن صحابہ کو یقین تھا، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی نے اگر کہہ دیا ہے تو یہ ہو کر کے رہے گا۔ صحابہ نبی کے حکم پر فوراً پہاڑی کے دوسری طرف جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اسی طرح سے وہ شخص ہے، اونٹ پر سوار، سبحان اللہ، بے شک بہت ہے، سبحان اللہ، اونٹ پر سوار ہو کر کے مشکیزے میں پانی لے کر کے جا رہا ہے۔ صحابہ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے کالے رنگ کا غلام، تجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، تجھے نبی نے بلایا ہے۔ اب چونکہ اس کو اپنے مالک کے پاس پہنچنا تھا، اس کو جلدی تھی، اس نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم تمہارے آقا کے پاس نہیں چل سکتے ہیں، اگر میں تمہارے آقا کے پاس جاؤں گا، تمہارے نبی کے پاس جاؤں گا تو ہم کو اپنے مالک کے پاس پہنچنے میں دیر ہو جائے گی، تاخیر ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ہمارا مالک ہمارے اوپر ناراض ہوگا۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ کالے رنگ کا غلام، تجھے معلوم نہیں ہے کہ تجھ کو کس نبی نے بلایا ہے؟ ارے تجھ کو تو اس نبی نے بلایا ہے کہ جس نے درختوں کو بلایا اپنے پاس تو درخت اپنے جڑوں کو اکھاڑ کر کے نبی کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے، جس نے اگر چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو چاند وہ ٹکڑے میں بٹ گیا، جس نے کھجور کی لکڑی کو اپنے ہاتھ میں لیا تو کھجور کی لکڑی تلوار بن گئی۔ تجھے تو اس آقا نے بلایا ہے کہ حضرت ام مابت کے سوکھے ہوئے بکریوں کے تھنوں میں اپنے ہاتھ کو لگایا تھا تو سوکھے ہوئے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ ارے تجھے تو اس آقا نے بلایا ہے کہ جس نے سورج کو واپس پھیر دیا ہے، تجھے تو اس نبی نے بلایا ہے جس نے آسمان کو جب اشارہ فرمایا، آسمان کو جب حکم دیا ہے تو بادلوں نے برسنا شروع کر دیا ہے، تجھے تو اس نبی نے بلایا ہے اور تو اس نبی کا مہمان بن کر کے جانے والا ہے جو اللہ کا مہمان بن کر کے عرش اعظم پر گیا تھا۔ نبی کی تعریف کرتے ہیں صحابہ، لیکن وہ کالے رنگ کا غلام آنے سے انکار کر دیتا ہے۔ صحابہ اس کو زبردستی پکڑتے ہیں کیونکہ نبی کا حکم تھا، نبی کے حکم کو ماننا ان کے لیے بہت ضروری تھا۔ وہ عرض کرتے ہیں
اگر تو چلے گا تو بھی ٹھیک ہے اور نہیں جائے گا تجھے ہم لے کر کے ہی جائیں گے۔ صحابہ اس کو زبردستی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اب آقا کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جس کو پانی کی ضرورت ہو وہ اس کے مشکیزے سے پانی اپنے اپنے مشکیزوں میں بھر لے۔ جس کو پیاس کی شدت ستا رہی ہے وہ اپنی پیاس کو بجھا لے۔ جس کے جانور پیاس کے مارے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا دے۔ اب نبی کا حکم ہوتا ہے، لوگوں نے اس کے مشکیزے سے اپنے مشکیزوں میں پانی بھرا، اپنے جانوروں کو پلایا، اپنے آپ خود پانی سے سیراب ہوئے۔ اب جب سارے لوگ پی چکے ہیں تو نبی کی بارگاہ سے اس کالے رنگ کے غلام کو اجازت مل جاتی ہے کہ کالے رنگ کے غلام، اب تو جہاں جا رہا تھا وہی چلا جا۔ تو اب کالے رنگ کا غلام کبھی آگے بڑھتا ہے، کبھی پیچھے مڑ کر کے چہرے بہا کی طرف دیکھتا ہے، کبھی نبوت والی آنکھوں کو دیکھتا ہے، کبھی کالی کالی زلفوں کو دیکھتا ہے، نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جس نے ہمارے مشکیزوں سے ہمارے مشکیزے سے تمام مشکیزوں کو پانی سے بھر دیا ہے، ان کے جانوروں کو پلا دیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے مشکیزے میں پانی کم نہیں ہوا ہے، ہمارے مشکیزے میں پانی کا ایک قطرہ بھی کم نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ وہ کوئی ایسا ویسا نبی نہیں ہے بلکہ وہ نبی تو نبوت والا ہی نبی ہے، جس کے بلانے سے میرے مشکیزے میں پانی کی کمی نہیں پیدا ہوئی ہے۔ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے اور نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے جانوروں کو پلا کر کے سیراب کر دیا، اپنے صحابیوں کو پلا کر کے سیراب کر دیا، مگر یا رسول اللہ میرے اوپر بھی نظر کرم فرما دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آؤ قریب آؤ۔ جب وہ کالے رنگ کا غلام آقا کریم کے پاس جاتا ہے تو نبی نے نبوت والے ہاتھوں کو، اپنے گورے گورے ہاتھوں کو، نرم نرم نازک ہاتھوں کو، جن ہاتھوں نے مسجد نبوی کی اینٹیں اٹھائی تھی اور مسجد نبوی کی اینٹیں اٹھا کر کے مسجد کا احترام اور مسجد کا مقام بتایا تھا، اس نبی نے نبوت والے ہاتھوں کو اس کالے رنگ کے غلام کے چہرے پر پھیر دیا۔ نبی کا ہاتھ نبوت والا ہاتھ لگنا تھا کہ اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، اور چہرہ ہی نہیں چمکا بلکہ پورا جسم خوبصورت ہو جاتا ہے، پورا جسم گورا ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کا نبوت والا ہاتھ ہے، اس کے کالے رنگ کے غلام کے چہرے پر لگ جائے تو اس کا جسم خوبصورت ہو جائے، اس کا چہرہ روشن ہو جائے، اور روشن ہی نہیں ہوا بلکہ نبی کے قدموں پر گرتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میرا چہرہ تو روشن ہی ہو گیا ہے لیکن دل ابھی تک کالا ہے، یا رسول اللہ ہمیں کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل فرما لیجیے۔ نبی کلمہ پڑھاتے ہیں اور اس کو اسلام میں داخل فرما لیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت قاری شہزاد صاحب کیلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت بہت کیا کہتے ہیں میرے سرکار اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور اسلام میں داخل فرما لیتے ہیں، پھر اس کو نبی کی بارگاہ سے اجازت مل جاتی ہے، وہ اونٹ پر سوار ہو کر کے اپنے مشکیزے کو رکھتا ہے اور جا کر کے اپنے مالک کے پاس پہنچتا ہے۔ جب اپنے مالک کے پاس سفر کو طے کر کے اپنے مالک کے اپنے آقا کے پاس پہنچا، جس کا وہ نوکر تھا، جس کا وہ غلام تھا، تو اس کے مالک نے کہا کہ اونٹ تو ہمارا ہی ہے، مشکیزہ تو ہمارا ہی ہے، لیکن تو ہمارا غلام نہیں ہے، تو ہمارا نوکر نہیں ہے۔ تو اس کالے رنگ غلام نے اپنے مالک کو جواب دیا تھا، اے میرے مالک، میں نوکر تمہارا ہی ہوں، یہ اونٹ تمہارا ہی ہے، یہ